گرامی قدر حضرات، پوری دنیا میں عالم کفر کی جانب سے کچھ ایسے دھوکے ہیں کہ جو صرف اور صرف وہ اپنی شرارتوں کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، جیسے حقوق نسواں کا ڈرامہ ہے اور انسانی حقوق کا ڈرامہ، سب سے بڑا انسانی حقوق، جہاں کفر کو اپنا خطرہ نظر آتا ہے وہاں ان کو انسانی حقوق نظر آتے ہیں، اور جہاں وہ ظلم و ستم کر رہے ہوں وہاں کبھی ان کی زبان پر انسانی حقوق کا نام بھی نہیں آیا۔ یہاں پاکستان میں، افغانستان میں، کسی بھی مسلم کنٹری میں، کسی مسلم شہر میں کسی عورت کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو جائے تو انٹرنیشنل میڈیا اس پر رپورٹنگ کرتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اسی مغرب کے اپنے شہروں میں، اپنی کنٹریز میں، اپنی جیلوں میں جتنا مرضی مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کر دیا جائے وہاں کبھی بھی ان کو انسانی حقوق کی یاد نہیں آتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک منافقت ہے، اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو انہوں نے پاگل بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہی انسان اگر یوکرین کی جنگ میں مارا جائے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن ایک انسان اگر کشمیر میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ماضی قریب میں جڑاوالا کا واقعہ پیش آیا، یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ اسی ملک میں عید کے دن 12 ربیع الاول کے روز عاشقان رسول کے میلاد کے جلوس میں بم دھماکہ کیا جائے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ 100 اموات اکٹھی ہو جائیں، شہادتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ فلسطینی اسرائیلیوں کے ہاتھوں شہادتیں نوش کر رہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج تک کسی عالمی انسانی حقوق کی تنظیم نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن وہی فلسطینی مجاہد اگر اسرائیل پر حملہ کر دیں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں سمجھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا ہے ایمان والو ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا یار نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم جتنی بھی ان کی چمچہ گیری کر لو، مسلمان حکمرانوں تم جتنی بھی ان کی چمچہ گیری کرو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی چاہتیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے، اس نے تمہیں سچی خبر دی ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں اسی صورت میں راضی ہو جائیں گے جب تم بھی کہتے ہو کہ ہم بھی یہودی ہو گئے، ہم بھی عیسائی ہو گئے، پھر یہ تمہارے بھائی بن جائیں گے، پھر یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لیکن جب تک تمہارے نام کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا ہے، جب تک تمہارے ساتھ غلامیہ مصطفیٰ کی نسبت جڑی ہے، تب تک تم جتنے مرضی ان کے چمچے بن جاؤ، ان کے دلال بن جاؤ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں انسانی حقوق کا ڈرامے بچانے والے لوگ اور وہ ہمارے لڑنے کے دانشور جو ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف اپنی دانشوری کا جو ہے نا وہ جھانسا دے رہے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں پوری دنیا ہلاک ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایک مسلمان کا شہید ہو جانا، ہلاک ہو جانا اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم، فرمایا پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے ہاں ایک کامل مسلمان کے قتل سے ہلکا ہے۔ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا تو کہاں ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے آج کل بھی جو بمباری جاری ہے وہ فلسطینیوں کی آبادی پر ہے،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو چلنے کے بھی قابل نہیں، ان پر بم پھینکے جا رہے ہیں، بوڑھوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں، عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ او بغیرتو، اگر تم مرد ہو تو مردوں کا سامنا کرو۔ تمہاری پوری دنیا کی اتنی مشہور ترین انٹیلیجنس کہاں گئی؟ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ سورہ عادیات میں رب نے فرمایا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ رب نے تو مجاہدین اسلام کے ان گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے، فرمایا جو صبح صبح ہی دشمن سویا ہوا ہوتا ہے وہ صبح صبح جا کے حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ غازیان اسلام نے، مجاہدین اسلام نے کہاں سے ان کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کیا ہے، اور دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اور ہمارے وہ مسلمان جو ان کے گیت گاتے تھے، لوگ انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری ترقی ان کی خاک میں ملا کے رکھ دی۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ پیغام ہے کہ تم اگر جہاد کا راستہ اپناؤ گے اور اللہ کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 10 قدم اور عزت عطا فرمائے گا، 10 قدم اور عروج عطا فرمائے گا۔ اگر تم بڑھو تو صحیح نا، تم میدان جہاد میں آؤ تو صحیح، اللہ کے دین کا پرچم بلند کر کے تو دیکھو۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس نے کئی نبیوں نے یہاں پرورش پائی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، حضور نے سفر معراج یہاں سے شروع کیا۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی طرف منہ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے 16-17 مہینے عبادت کی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کے ساتھ ہمارا دل و جان کا رشتہ ہے۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ یہودیوں کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، یہودی کا کوئی اس میں حصہ نہیں، اس میں کسی یہودی کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس کو یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تو یعقوب علیہ السلام کے تعمیر کرنے سے یہودیوں کا نہیں بن جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مسلمانوں کے لیے تعمیر کیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو موجودہ یہودی تو مسلمان ہے ہی نہیں، توحید پر ہے ہی نہیں، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر، ان کی ملت پر ہے ہی نہیں۔ تو جب ان کی ملت پر ہی نہیں تو پھر اس کے حقدار کیسے ہوگے؟ اس کے حقدار اور اصل وارث مسلمان ہی ہیں، اور انشاءاللہ مسلمانوں ہی کے پاس بیت المقدس رہے گا، اور اللہ مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن ضرور فتح عطا فرمائے۔ اے کاش کہ ہماری قوم جس طرح اس کو ایک میچ کی فکر ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا ہے ہمارا جیت جائے، ہمارا جیت جائے، ہمارا جیت جائے، اے کاش کہ اتنی ان کو یہ بھی فکر ہو جائے کہ ہم نے جیتنا ہے اور بیت المقدس حاصل کرنا ہے، ہم نے جیتنا ہے اور کشمیر کو آزاد کرانا ہے، ہم نے جیتنا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے، ہم نے جیتنا ہے اپنی بہنوں کی، اپنی ماں بہنوں کی چادر کی حفاظت کرنی ہے، ان کے دوپٹوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آج کا مسلمان نوجوان اگر بیدار ہوگا تو یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ کفر میں تو ہمارے نوجوان کو بھی صرف اور صرف ڈالر کمانے کے شوق میں کسی کو یوٹیوب کے پیچھے لگا رکھا ہے، کسی کو ٹک ٹاک کے پیچھے لگا رکھا ہے، کسی کو ڈالرز کمانے والی ویب سائٹ کے پیچھے لگا رکھا ہے، کسی کو دن رات کھیلنے کا ہی شوق ہے، کسی کو دن رات کھیلنے دیکھنے کا شوق ہے۔ اسی سے ہی ہماری قوم باہر نہیں آ رہی، تو پھر آگے ہم کون سا جو ہے نا وہ ترقی کا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اے کاش ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کفر نے ہمیں کس طرف لگایا ہوا ہے، مغرب نے ہماری سوچ کو کس طرف، ہماری سوچ کا جو ہے نا رخ موڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنے انداز میں اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھے، ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ آپ وہاں جا نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اجتماعی دعائیں بھی کریں، اور تنہا بیٹھ کر بھی ان کے لیے دعا کریں، تنہا بیٹھ کر بھی ان کے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اتنا جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے آپ تو اتنا کریں نا، فلسطینیوں کے نام پر، بیت المقدس کے نام پر گھروں میں محفلیں کرائیں۔ آپ کی نسلوں کو تبھی تو پتہ چلے گا نا، آپ کے بچوں کو، کہ بیت المقدس بھی اس کی کوئی اہمیت ہے جی، فلسطینیوں کی بھی کوئی اہمیت ہے، وہ کون ہے لوگ؟ ورنہ تو انٹرنیشنل میڈیا جو مغرب کا اپنا پالتو کتا ہے وہ تو یہی بھونک رہا ہے کہ یہاں پر اسرائیلی مظلوم ہیں اور معاذ اللہ فلسطینی ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے، الٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کیا ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے ہی، قبضہ کرو ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کیے، ان کے شہروں پر قبضے کیے، ان کی مسجدوں پر قبضے کیے، اور ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے، ان کے کاروباروں پر قبضے کیے، اور آج یہ مالک بن کے بیٹھے ہیں، اور معاذ اللہ فلسطینیوں کو جو ہے دہشت گرد کہہ رہے ہیں، خود قبضہ کرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اللہ ہمیشہ بلند فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.